ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعوت دینا چاہتا ہوں حبیب اللہ بھائی کو کہ وہ آئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں عمر بھائی کو کہ وہ آئے اور تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ایک بار سے ماشاء اللہ کہتے ہیں. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بلال بھائی کو کہ وہ آئے اور نعت پڑھیں. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دل روز قیامت میزان پل پر روز قیامت میزان پل پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روز قیامت میزان پل پر روز قیامت میزان پل پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. دل کا اجالا نام محمد دل کا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دینا چاہتا ہوں علی بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے. ان کا رتبہ بڑا ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے.
आओ किस्सा सुनाऊं तुम्हें गार का, आओ किस्सा सुनाऊं तुम्हें गार का, यार की गोद में था वो सर यार का, यार की गोद में था वो सर यार का, यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा प्यार का सिलसिला, यूं ही चलता रहा प्यार का सिलसिला, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, शान वाला है ज़ैनी मेरा मुर्तज़ा, शान वाला है ज़ैनी मेरा मुर्तज़ा, शौहरे फातिमा है वो शेरे खुदा, शौहरे फातिमा है वो शेरे खुदा, मुस्तफ़ा ने जैसे अपना भाई कहा, मुस्तफ़ा ने जैसे अपना भाई कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैं दावत देना चाहता हूँ अब्दुल्ला भाई को कि वो आए और बयान फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بند ہو گیا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عظمت والا، ایک بہت بڑا معیار والا، ایک بہت بلندی والا ذکر ہمیں کرنے کو دیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو چرچا عام کیا اور قرآن مجید میں اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہا کہ آپ کا جو چرچا ہے، آپ کی فضیلت ہے، ہمیشہ کبھی گھٹیں گی نہیں، بلند ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے، سورۃ النشرہ کے اندر. باقی سورہ محمد پوری اتاری اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، کتنی شان و فضیلت بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی مبارک اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو اتنا پیارا ہو، کوئی ایسا دوسرا شخص ہو جو اتنا حسین ہو، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اکثر میں شعر پڑھتا ہوں، پچھلے سال بھی پڑھا تھا، اس سال بھی میں نے بیان میں کہا تھا کہ بلا اللہ بکمالہ کشفات جا بجمالہ صلو علیہ وآلہ، بلا اللہ بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ ہمارے اکابرین جو ہیں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. تو اس سے کیا مطلب ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہچان 1400 سال بعد بھی کتنی بلند ہے، کتنا بڑا مقام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنا بڑا فلسفہ اور مرتبہ ہے. رہا مسئلہ دوسرا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا اس چیز پہ ہم عمل کریں، یہ غلط ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس چیز کو لے کے چلے تو ہم پھر کامیاب ہیں، اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں، قول و فکر بتاتے ہیں، ہمیں جو بنیادی چیز بتاتے ہیں، تو ہمیں اصل مقصد پہ چلنا ہے. جو حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستی اور جیسی مبارک ہستی جو انہوں نے بتایا. تو
ہمیں اس مقصد پہ، ہمیں اس معیار پہ، ہمیں اس فلسفے پہ چلنا ہے جو حضور اور حضور کی آل اور حضور کے اصحاب نے جو عمل کر کے بتایا. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے جاننا اور ماننا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ رازدان. راز کو مطلب کہ رکھتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو مذاکرات کے لیے بھیجا، جائیں آپ مذاکرات کر کے آئیں. تو اب یہ کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے چلے تو گئے. اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اجتماعی تو عام بھی ہوتا ہے، سارا کچھ تو تھا، کھانے وغیرہ کا سلسلہ تھا. تو اب اتنے میں کیا ہوا کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھانا کھا رہے تو ان کا لقمہ مبارک جو تھا وہ گر گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا تھا صحابہ سے کہ آپ جو ہو کیا کرو گے، لقمہ اگر گر جائے تو اس کو صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. یہ تو نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول فکر عمل پہ آ رہے تھے. تو حضرت حذیفہ نے نوالا وہی بنیادی عقیدہ اٹھایا جو نبی نے بتایا ہوا تھا، وہی صاف کرنے لگے. تو اتنے میں ایک بندے نے کونی ماری کہ حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اے حذیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جو ہو یہ نہیں کرو، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ہمارے ایک مطلب کہ ان کے جز میں نہیں ہے. کتنا بڑا سردار ہوتا تھا نا، مطلب کہ بڑا عقل میں تکبر آنا، بات و تکبر آنا چیز سکتا تھا. تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوالا اٹھا کے روکتے جاتی بات. انہوں نے بولا کیوں، کیا ہوا ایسا؟ تو انہوں نے بولا یہ ہمیں وہ سمجھیں گے مذاکرات کے اندر نا بہت خلل پیدا ہوا، خلل سے مراد ہمارا جو امیج جائے غلط جائے گا. تو وہ رکے نہیں. تو انہوں نے بولا میں ان بے وقوف احمق لوگوں کے لیے میں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو چھوڑوں ہے بھائی. اپنے بے وقوف جاہل احمق لوگ جو ہے ان کے لیے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو چھوڑ دوں. اٹھایا صاحب کیا کھا لیا، بولا روک سکتے ہو روک لو. میں نے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سن لیا جب انہوں نے بتا دیا تو بس کو نہیں چھوڑوں گا. پورا مذاکرات جائے، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. نبی کی سنت اور نبی کا جو دین ہے اس کے اوپر مجھے اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ابو بکر عمر پھر عثمان پھر علی ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں آپ جو صلح کے اس میں چاہے گے دے کر آئیں. تو اب یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی، مشرکین جو تھے نا وہاں سے مکہ کے جتنے لوگ تھے ان کے اندر بڑی خرابی تھی یہ کہ جتنا بڑا سردار ہوگا اس کی ایڑیوں مطلب کہ اتنی بڑا مطلب کہ لٹکتا ہوا ازار جائے گا. ازار مطلب کہ کپڑا اس کا اتنا مطلب کہ جیسے ہم ازار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں نا، مرد حضرات کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی فائدے سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی حکم ہے. اور صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان کے دور میں جو بھی ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا نا ازار کو، اس کو رکھ کے توڑا مارتے تھے. ہر ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کے پہلے چڑھا لیا پھر نماز ختم ہوئی مسجد سے چلے گئے تو اتار دیا. نہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، اس کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے کیا کچھ بھی ہو جائے. اب جتنا بڑا مشرک ہوتا تھا، جتنا بڑا مطلب کہ ہوتا تھا نا، تو جتنے تکبر جو ہوتا ہے نا، بڑا حسد تکبر جیلسی آگے سے ہوتی ہے، بس ہم سردار ہیں، ہم ہی چوڑے باز ہیں، ہم ہی جیسا ہوتا ہے نا بولتے ہیں. تو ویسے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی نے بتایا تھا اس طرح ہے. تو انہوں نے بولا یہ کیسے آ گیا، ہمارے مذاکرات میں ہماری چیزوں میں اثر پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی حضرت عثمان کو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، بھائی میں مذاکرات تو چھوڑ دوں گا مگر نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم جس طرح میں نے نبی کو دیکھا ہے اس طرح ہم کام کریں گے. اور ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا جو بٹن ہوتے ہیں یہ کھلے ہوئے تھے. اب انہوں نے وہ دیکھا، اب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی پوری زندگی اس بٹن کو بند نہیں کرا. اب صحابہ بولتے ہیں یار آپ نے بٹن کیوں نہیں بند کرتے؟ بولے میں نے حضور کو دیکھا یہ کام کرتا ہے. اب حضور کا عمل ویلڈ ہے بھائی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، حضور کا عمل ویلڈ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو آج لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بڑا وہ کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے عشق کرتے ہیں. صحابہ کرام سے زیادہ عشق تھا، اہل بیت سے زیادہ عشق تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ تو جان لٹاتے تھے. ختم نبوت کا پہلا پہرے دار کون ہے؟ پہلا پہرے دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. آج دیکھا جائے قادیانیوں کی کتنی مطلب کہ تعداد بڑھی ہوئی ہے، اس کو ہم روک نہیں رہے، ہم دوسرے مسائل پسند ہیں. قادیانیوں کی کتنی تعداد ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں ایک بھی ختم نبوت کا ممکن نہیں تھا. تو جس نے نیا نبی گھڑا اس کو بھی ختم کرا، جو ساتھ ہے اس کو بھی ختم کر دیا، اس فتنوں کو پورا ختم کر دیا. کیونکہ اب یہ تھوڑی نا کہ حضرت ابو بکر چاہتے ہیں مناظرہ کرتے، انہوں نے بولا جب میرے نبی کے بعد کسی نے نبی کا اعلان کیا اس کو اڑا دو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. حضرت ابو بکر چاہتے مناظرہ کرتے معاذ اللہ، ایسا کچھ کرتے ایسا کچھ کرتے نہیں، انہوں نے تلواریں نکالی،
ختم کر کے آ گئے. بولے نبی کے بعد اب کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا. بس نبی نے بولا تھا میرے بعد جو ہے 30 قذاب جھوٹے نبی کھڑے جائیں گے, 30 قذاب جھوٹے. تو اس کی آج دیکھ لو کون کون سے. ہمارے بھائی نے ایک ویڈیو دکھائی تھی, وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے. اور مرزا غلام احمد دجال قادیانی, میں تو دجال قادیانی سے لگاتا ہوں, تو اس نے معاذ اللہ نبی کے کھاتے میں اپنا ذلی نبی کھڑ دیا اور بولتے ہیں معاذ اللہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ویسا ہے. ختم نبوت کے محافظ سمجھ جاتے ہیں کون کس طرح کام کر رہا ہے. اس بات کو ہم لوگوں نے پورے عقیدت کے ساتھ سمجھنا ہے. لوگ بہت فتنہ پرستی کے ساتھ چلتے ہیں. آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے عقائد کیا ہے, ہمارا مسلک کیا ہے, ہماری بنیاد کیا ہے, ہمارا اسلام جو ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بتا کے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ کرام کس طرح نبی کے محافظ بن کے رہے. اس بات کو تو ہم نے کانسیپٹ کا بٹھایا ہوا ہے نا, کس طرح نبی کے محافظ تھے. حضرت عمر جب واقعہ ہوا نا تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بڑی ان کی تحقیق تھی. ہمارے دوست ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد آپ کو بڑے سنتے ہیں, وہ بولتے ہیں انہوں نے فلاں انہوں نے تحقیق نکالی فلاں. بھائی دیکھیں نکالی اچھی بات ہے, کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں. انہوں نے بولا جھنڈے میں سلامی دینا شرک ہے, مفتی طارق مصطفیٰ صاحب نے بولا نہیں ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ بنیادی اچھی بات کری. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور علماء کرام کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے. 12 ربیع الاول بھی نبی کی وفات کا دن ہے, اور 9 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے. یہ محققین کے, اور خود احمد رضا خان بریلوی جو ہے انہوں نے خود یہ لکھا کہ 8 ربیع الاول جو ہے نبی کی ولادت کا دن ہے. اس پر اختلاف ہوا, اس میں اختلاف ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ رہا اختلافی مسئلہ. اب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ لگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, چلے گئے, پردہ فرما گئے, تو اتنے میں یہ بات حضرت عمر کو پتہ لگی, یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گئی. اور تمام صحابہ غمگین تھے, بہت غمگین تھے, سارے صحابہ غمگین ہوا گئے. اب کیا کریں یار, اتنی بڑی رحمت ہمارے سر سے نکل گئی, ہمارے پردہ فرما گئے. وہ رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے رحمت للعالمین بن گیا ہے. وہ کون؟ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اور پھر اس کے بعد جا کے مگر مفتی طارق مسعود اور ہمارے نزدیک نہ 12 ربیع الاول جو ہے ولادت کا دن نہ وفات کا دن, یہ منع کر دیا انہوں نے. تو کچھ علماء یہاں تک کہ گئے نہ ولادت کا دن ہے دن نہ وفات کا دن ہے. میں ان کی رائے کی بتا رہا ہوں, مگر جو صحابہ کے ساتھ ہوا, اہل بیت اعظام کے ساتھ جو ہوا, وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمگین ہو چکے تھے, اتنے غمگین ہو چکے تھے کہ حضرت عمر رو گئے تھے. حضرت عمر نے یہ کہا کہ جو شخص, یہ بات یاد رکھنا, جو شخص کے بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الفاظ ہیں. تو اس کے بعد جا کے بہت مطلب کے ہے, کیونکہ حضرت عمر نے کہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں کہتے ہیں نا, ایسی وقت سے آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے وقت سے آئیں گے, کیونکہ حضرت عمر اور تمام صحابہ کو نبی تسلی دے رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے بنیادی جیتنی ہے, ابھی تو ہمارا اسلام بڑھ رہا ہے, ابھی تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے. نبی تو یہ فرما کے گئے تھے. حضرت عمر کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کو مطلب نہ بولے جو بھی یہ کہے گا, جو بھی یہ کہے گا, بس میں توڑا دوں گا. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول تک کھڑے ہو کے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تو پوری آیت پڑھی, کیا میں ترجمہ کر رہا ہوں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. جنگ احد پہ جب ہوئی تھی نا نازل, جو صحابہ کرام جو تھے ہر بلا گئے تھے, جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہی تھے, تو اس وقت جنگ احد کے موقع پہ جو لشکر لے کر آ گئے تھے, افواہیں اڑا دی کہ نبی شہید ہو گئے. کچھ صحابہ شہید ہو گئے, کچھ صحابہ جو تھے چلے گئے, اور کچھ صحابہ جو تھے مطلب وہیں پہ شہید ہو گئے. کسی نے بولا آپ تو نبی نہیں رہے تو ہم کیا کرنا. تو ایسا ہو گیا. تو قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی جنگ احد کے موقع پہ بعد میں, تو اس وقت حضرت ابوبکر نے وہ پوری آیت پڑھ کے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام نبی شہید ہو جائیں یا پھر رحلت فرما جائیں, شہید ہو جائیں یا پھر رحلت فرما جائیں. تو کیا تم واپس الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, کیا پھر تم واپس الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, شہید ہو جائیں یا رحلت فرما جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, قل انما انا بشر مثلکم, میں کیا ہوں تمہارے انسان تھے. تو وہ تو کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, جاگتے بھی تھے, ان کی بیویاں بھی تھی, بچے بھی تھی, اولادیں بھی تھی, سب تھے. تو نبی شہید ہو جائے یا پھر دنیا سے رحلت فرما جائے بیماری کی حالت میں, تو آپ دوبارہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو پھر انہوں نے بولا کہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے.
یہ بات حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ ہیں، بخاری غالباً مسلم کے حدیث کچھ میں رکھے ہیں، پڑھی میں نے بغیر ضرور ہے، حدیث صحیح ہے یہ. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب گویا کہ جس نے اللہ کی عبادت کری ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کل بھی حیات ہے، آج بھی حیات ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے وہ نہیں ہے کوئی انسان. ہم تو سمجھتے ہیں نا انسانی شکل میں کچھ لوگ ایسے بکواس کر رہے تھے، بالکل نور ہے، ہم نہ پہچان سکتے ہیں نہ ہم جان سکتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک له کی ذات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی کہاں پہ مطلب کہ ٹانگیں وہیں بیٹھ گئے، وہیں گر گئے اسی وقت پہ وہ، اور کہنے لگے حضرت عمر خدا کی قسم یہ آیت مجھے اب سمجھ میں آئی ہے، اس سے پہلے اتنا مطلب کہ نہیں فوکس کیا، مگر اب جو آیت سمجھ میں آئی ہے اس کا مفہوم اب آیا. کیونکہ حضرت ابو بکر نے غم کے موقع پہ کس طرح سچویشن کو سنبھالا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو اپنا نائب اپنا امام کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے جب بولا نا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کا حکم دو کہ آگے وہ نماز پڑھائے، آگے وہ نماز پڑھائے. تو اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ابو بکر کا دل کیا ہے؟ کمزور ہے. کیا ہے؟ ابو بکر کا دل کمزور ہے. تو اتنے میں کیا ہوا؟ عمر کو آپ کھڑا کر دیں، عمر کا دل بہت مضبوط ہے، اعلیٰ ہے، وہ آرام سے عمل کر سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ کو بولنے لگے کہ عائشہ میں جس کا حکم دے دوں وہ سمجھ لیں، میں بس مان لیں، میں حکم جس کا دے دوں وہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جس کو بنایا ہے وہ ابو بکر کو بنایا. امام جس کو بنا کے گیا اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر نے کری ہے. 17 نمازوں کی امامت، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات، بہت بڑی عظمت کی بات ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنیاد کا معیار تھا. اب وہ بعد میں جو فلسفے رومن پرشین امپائر اور دیگر جو فیسلٹیز جو ہوئی ہیں دین کو کامیابی ملی وہ کس دور میں ہوئی ہے؟ حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے. نبی کو پتا تھا، عمر ابن خطاب نبی نے جب خواب دیکھا نا کہ ایک دور پہ خواب دیکھ کے بتا رہے کہ ابو بکر نے جب دور اٹھایا اس میں تھوڑا کمزوری تھی، اس میں بہت کمزوری تھی. تو حضرت عمر نے جب اٹھایا نا تو کھینچ کے نکالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گیا خلافت کا دور جو جمے گا نا وہ عمر ابن خطاب کے دور میں جمے گا. خلافت کا جو جمے گا وہ عمر ابن خطاب کے دور میں جمے گا. تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، اس چیز کا معیار ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ نبی نے کس طرح ہمیں تعلیمات دی. اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستی کو بتایا، انہوں نے پھر عمل کیا، پھر تابعین، تبع تابعین اور دیگر اسلاف امت جو ہیں احناف، محدثین، مفسرین، علماء کرام جتنے بھی آگے ہیں اور ابھی بھی جو موجود ہے وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ریل دین بتا رہے ہیں. ہمیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیں، حضرت علی کی پڑھیں. جب وہ اپنے والد کی جو پتہ لگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے غمگین ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ کس طرح، حضرت حسن اور حضرت حسین کتنا روئے، ان کے نواسہ لگتے جگر. آج ہم لوگوں نے تو بڑے تماشے لگائے ہوئے ہیں، آج ہم لوگوں نے پوری تحقیق کی نہیں ہے، بس چل رہے. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے جو نبی سے حسن. دیکھو ہمارے استاد کہتے ہیں اتنی خوشی بناؤ کہ غم نہ بھولو، اتنا غم بناؤ کہ خوشی نہ بھول جاؤ. کیونکہ نبی جب آئے تو اس کو بدبخت، جب جو خوشی نہ منائے وہ بدبخت ہے، جو نبی کی خوشی نہ منائے. مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب کو خوشی ہے بھائی، ہے بھائی، ہے نا، سب کو خوشی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے کون غمگین ہوا؟ شیطان غمگین ہوا تھا. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. شیطان نے 4 بار چیخ ماری تھی، 4 بار. جب اس کو لعنت دی گئی تھی، جب اس کو نکالا گیا تھا کہ اسے جب نافرمانی کی شیطان، تب اسے چیخ ماری تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تب اسے چیخ ماری ہے. کتنی بڑی کائنات ہستی مبارک پیدا ہو گئی. اب تو یہ سب کو ہدایت پہ لے جائیں گے، سب کو ہدایت پہ لے جائیں گے. حضور جب پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان نے بہت بڑی چیخ ماری تھی، اب تو میرا بیڑا غرق ہو گیا. حضور تو سب کو لے جائیں گے ہدایت پہ. اصل مقصد یہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سرور دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے. اب تو بس دنیا ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی. اب یہ دنیا کو لے کے چلیں گے، اب ہدایت کے نور بن جائیں گے. اب تو میں ختم، میں تو گیا. تو اس چیز کو دیکھو، جو ہم لوگ جو ہے اب موٹیویشنل اسپیکر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر وہ ہوتا ہے جو مطلب کسی کو موٹیویٹ کرے، جو تبلیغ کرے یا کسی کو ہدایت دے یا کسی کو اصلاح کرے. وہ اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی نماز اس ٹائم ایک اور پڑھنی ہے، میری بات پہ عمل کرو گے؟ بولو نہیں کرو گے. آپ میری بات پہ عمل ہی نہیں کرو گے. میں بول دوں کہ یکم رمضان کو فرسٹ شوال ہے، عمل کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے، زندگی بھر نہیں کرو گے. بولے گا پاگل اٹھ کے آ گیا کوئی. اب بولوں میں ذی الحجہ کا مہینہ نا وہ اپنا محرم میں آتا ہے، بولیں کیا فالتو باتیں کر رہے ہو یار، اور لگ بھی رہا فالتو باتیں کر رہے ہیں بھائی، ایسا ہی ہے نا.
अब बोल दूं 4 शादियां इस्लाम में अलाउ, मैं बोल दूं 6 शादियां अलाउ है, तो आप बोलेगे भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इसको भगाओ, ये पागल वागल है, इसके दिमाग खराब हुआ है। अब मकसद हम जो कहते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि हमने 5 नमाजें पढ़नी है, हालांकि ना अल्लाह के, अभी मैं एक मिसाल देना, अल्लाह की तरफ से हुक्म, ना रसूलुल्लाह की तरफ से हुक्म, ना कुछ भी नहीं, हम दे रहे मिसालें, आप मानोगे? बोलेंगे इतने पागल है हम। अब देखो 1400 साल पहले मोटिवेशनल स्पीकर आए और उन्होंने किस तरह हुक्म दिया और किस तरह बोला कि भाई 5 नमाजें आपने अदा करनी है, और 1400 साल बाद भी 5 नमाजें अदा हो रही हैं। किसी के अंदर वो नहीं है कि आप उसको टाल सको। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, जो पढ़ रहा है हिदायत पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्स्ट रमजान को रोजा है तो रोजा रखना है, 30 रमजान है 29 रमजान तक के तो रोजा रखना है, पूरी उम्मत रखती जा रही 14 साल, ना गड़बड़। फर्स्ट शवाल को ईद है तो आगे क्या करना है, फर्स्ट शवाल को पूरी ईद है भाई, ये अल्लाह के नबी ने बताई, रसूलुल्लाह ने बताई, अल्लाह ने बताई। और जो रसूलुल्लाह ने बताया कि भाई 11 10 11 12 13 का मतलब कि अयाम तशरीक होते हैं, और ऊपर से दीगर जो मामलात होते हैं, और ऊपर से जिलहज्जा का महीना 3 दिन जो ईद होती है उसमें गाय ज़िबा करनी है, ऊंट ज़िबा करना है, जो भी कुर्बानी का जानवर है आपने वो करना, सुन्नत इब्राहिम में चल रहा है, तो वो अल्लाह के नबी ने बताया, हुक्म दिया, 1400 साल तक उम्मत काम कर रही है। एक बंदा आया जो नमाज का बोल के मोटे ना माइक है उसके पास, ना इतनी बुलंद आवाज है, उतना मतलब कि टोटली किस एक अरब में अरबी यतीम है और ऊपर से उम्मी है और कितना मतलब कि यतीम भी है, वो पूरी दुनिया को क्या करके चला गया, हिदायत पे देके चला गया। ये मयार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लोगों को हिदायत देके चला गया। असल हिदायत क्या है यार? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, आप तो एक अजीम नमूना बन के इस दुनिया में उतरे, आप तो एक मयार बन के उतरे। तो असल कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहचानना है, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ना है, तो कामयाब इसी मकसद में हो सकते हैं हम, क्यों? रसूल के हुक्म से, रसूल के आला मयार से। अब जो नबी ने नहीं बताया उस चीज को हम काम करते हैं, जो नबी ने बताया वो हम भूल गए। नबी ने फरमाया कि बीच में अगर कांटा पड़ा हुआ हो, अगर जो ना हटाए वो ईमान के आखिरी दर्जे में, बोलो नहीं है, ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे आज बड़े बड़े क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, नाम मिलेंगे बहरहाल, तो ये हुजूर से कहां साबित होगा? इससे हुजूर खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। तो इस मयार को, इस बुलंदी को लेकर चलना है तो हम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना पड़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर पहरा देना पड़ेगा। तो असल मकसद हमारा बुनियादी अकीदा क्या है कि नबी की शान पे बुलंदी करें, नबी शान को ऊपर बढ़ाएं, ताकि नबी करीम तो कुरान से साबित है नबी की शान जो है हमेशा बुलंद रहेगी, हमेशा आला रहेगी, इस पे कोई शक बोलो नहीं है। तो इस बात को खूब समझ लो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन बताया, रसूलुल्लाह ने दीन बताया, उस पर पूरे चलें, जो सहाबा इकराम ने अमल करके दिखाया, जो अहले बैत आज़ाम ने हमें बताया, और जो ताबईन ने, तबा ताबईन ने, असलाफ ने, अहनाफ ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, दीगर जितने भी हैं उन सब ने करके बताया, उस चीज को हमें आगे लेके चलना है, तो फिर कामयाब होंगे। अगर हम लोगों को तंग करते रहे या फिर ऐसी मतलब शर्म खानी करते रहे तो फिर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आज फलस्तीन के ऊपर देख लो किस तरह चल रहा है, किस हो रहा है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमाल नहीं दिखाए जाते होंगे? हर उम्मत के अमाल पेश होते हैं कि भाई अल्लाह ताला पीर जुमरात को अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत के अमाल पेश हो जाते हैं, तो क्या नबी का दिल नहीं दुखता होगा? जो आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, आज जो बर्मा के साथ हो रहा है, आज जो शाम के मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है, दीगर, क्या ये नबी की उम्मत नहीं है? क्या ये नबी का वो नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है? बैतुल मुकद्दस में पता नहीं कितने करोड़ लोग, कितने लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा उस वक्त सुने थे मैंने, कितने ऐसी, किसकी वजह से? बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए, अंबिया की सरजमीन बचाने के लिए। आज हम लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, ना बाइकआउट करना है मैकडोनल्ड का, ना केएफसी का, ना हम लोगों ने सड़कों पे इस तरह जुलूस दिल से निकालने, ना आज देखो कोई बदबख्त उठ के आ गया कि नबी का मुनकर है, कोई सहाबा का मुनकर है, कोई अपना अहले का मुनकर है, कोई मतलब कि अल्लाह का मुनकर है, तौहीद परस्ती नहीं है। तो इस चीज का हम लोगों ने आवाज उठाया तो हमें पता लगे ना, हम एक जगदा हो जाए तो हमें किस तरह क्यों नहीं हमें दीन मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक के क्यों जंग नहीं करी? 13 साल की मक्की जिंदगी पढ़ो आप, क्यों जंग नहीं करी? इसी वजह से जंग नहीं करी क्योंकि उम्मत को बताना था कि पहले तो हम लोग लड़ने वाले नहीं है, हम सुलह परस्त लोग हैं। हमारा इस्लाम जो है सुलह की दावत देता है, हमारा ईमान जो है सुलह की दावत देता है, हमारा कुरान जो है सुलह की दावत देता है। यही मकसद है हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और सहाबा की भी, हम उम्मत का भी होना चाहिए। हाँ, अगर कोई तंग करे तो उसके ऊपर वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद, इसके ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। आज उलमाए कराम ने जो जिहाद के फतवे पहले दिए थे तो हम पे लाजिम हो चुका था जिहाद करें। अब जिहाद से मुराद इस क्वालिटी भी होती है कि जिहाद की कौन कौन सी क्वालिटीज है, किस तरह की क्वालिटीज है। मुराद ये नहीं है कि आपने जाके तलवारें चलाना, उनको मैशियत में गिराना है। असल बुनियाद यह है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गम लड़ लेता है जब आपके पास तलवारें नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर तुम आवाज उठा सकते हो तो आवाज उठाओ, अगर लड़ सकते हो, बुराई को रोक सकते हो लड़के तो रोको,
आवाज उठा सकते हो तो उससे रोक सकते हो तो उससे रोको, अगर ये नहीं कर सकते दिल में बुरा चाह सकते हो दिल में बुरा चाहो। यह नबी की पूरी बात है। नबी ने ये थोड़ी ना कहा कि भाई जो भी एक हो रहा है तो बस उड़ा दो ना, उसको पहले इस्लाह करो, नहीं मानता उसकी मैशियत को डाउन करो। मैशियत क्या है? जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आज हमने इसराइली प्रोडक्ट्स रखी हैं, कादियानियों की प्रोडक्ट्स हमारे घरों पे। असल मकसद तो हमारा, हमने ये इश्क डाला है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है नहीं, ये नबी से इश्क नहीं करार दिया जाएगा। नबी से वो इश्क होगा जो नबी की तालीमात पे चला जाएगा। जो हुक्म सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया उस पर नहीं चलना, जो हुक्म सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पर चलना है। आज अगर कोई फलस्तीनी भाई कयामत बरज़े कयामत के रोज गिरबान पकड़ ले, आपकी नमाजें पूरी, आपका हज भी मुकम्मल, आपकी तिलावत भी मुकम्मल, आपके रोजे भी मुकम्मल, ज़कात भी मुकम्मल, कलमा भी तरह अच्छी तरह पढ़ते रहे, लोगों को तबलीग भी करते रहे, खुदा की कसम गिरबान पकड़ के कह दिया इसने मेरे लिए आवाज दे, फिर क्या करोगे? फिर कहां जाओगे? है भाई, फिर क्या जाओगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की कसम रो गए थे। बोला मेरा एक और शख्स जो है उम्मती दुनिया से चला गया, वो भी आग में जलने जा रहा है। वो तो यहूद नसराना और दीगर जितने भी गैर मुस्लिम थे उनकी परवाह करते थे, उनसे तबलीग करते थे। कितना बड़ा वो था जज्बा। वो जो हुजूर की उम्मत है उसके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है, जो हुजूर की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज को हमें पहले तो देखना हम क्या कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने छोटे मोटे चीजों को छोड़ दिया, असल बुनियाद को पकड़ लिया तो हम कामयाब होंगे। असल मकसद हमारा ये कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक कहते हैं किसको है? अमल करके उनको पढ़े फिर अमल करें। असल सीरत ये है, समझते हो कि नहीं समझते? असल बुनियाद ये। नबी बिलफर्ज भी 12 तारीख को पैदा हुआ है, तो 12 तारीख को पैदा हुआ है, जब पूरे साल नहीं था उनका, पूरे साल हम नहीं कर सकते उनकी मतलब की विलादत की खुशी। खुशी तो एक जायज है भाई, उनकी जो मिलाद जो कहते हैं, मिलाद कहते हैं किसको? कॉन्सेप्ट क्या है मिलाद का? मिलाद का कॉन्सेप्ट ये है विलादत, नबी पैदा हुआ इसको कहते हैं मिलाद। और नबी किसको कहते हैं? नबी। मिलाद नबी क्यों कहा जाता है? पैदाइश नबी। तो हमें तो हर रोज हर लम्हे हमें खुशी मनानी चाहिए, 365 दिन मनानी चाहिए। यह हमारा असल रवैया है। हुजूर से मोहब्बत तब कामिल होगी जब हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करेंगे। आखिरी बस बयान करके लेक्चर बयान करते हैं हुजूर, बस आखिरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बार बार बताता हूँ अपने बयानात में, बार बार लोग भी पूछते रहते हैं कि एक शख्स आया, यार आप जो मिला मस्जिद में बैठे बातें कर रहे थे, यार आप जो है मतलब कि इनको क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये क्या है, ये क्यों के? तो मैंने बोला अच्छा ये बता कि नबी करीम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कितने फिरके थे? उन्होंने 72 थे। मैंने बोला मेरी नबी ने कितने बताए कि मेरी उम्मत में 73 होंगे, 71 ज्यादा होगा। तो उन्होंने बोला इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी। और सहाबा से पूछा यार रसूलुल्लाह आपने पहले बता दिया एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी, तो 72 से उनको कोई लेना नहीं था। बोला 72 जाए हमें कोई मसला नहीं है, अब हमें वो बताएं जो एक जमात है, एक फिरका जो है जन्नती में जो जाएगा। तो सहाबा ने पूछा यार रसूलुल्लाह भला आप बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा अना अलैहि वस्सहाबी, मैं और मेरे सहाबा। जो सहाबा के नक्शे कदम में चलेगा, जो नबी के नक्शे कदम पे चलेगा, तो वही असल कामयाब है। नबी ने एक हदीस में और फरमाया अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो, थामो इस तरह जैसा लकड़ी होती है उससे भी मजबूती से, दांतों को चबा लो, वो कर लो। तो असल मकसद क्या है हमारा? यही है, तो हम हुजूर की शान बुलंद करें और हुजूर की शान पे अमल भी करें और हुजूर के मयार को चलने की पूरी तरह हमें अल्लाह ताला तौफीक भी दे और सबको तौफीक दे, ताकि हम उम्मत मुस्लिमा एक यकजहता हो गए गैर मुस्लिमों से बातिलों से जाके लड़े। जो तशद्दुद कर रहे हैं, हर गैर मुस्लिम को नहीं टोल किया जाता, ये बात याद रखिएगा। जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जो नहीं कर रहे, जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनको हिदायत की दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। या अल्लाह जो हमने नात पढ़ी है, या अल्लाह हमने जो तिलावत की है, या अल्लाह जो हमने आपका जिक्र अस्कार किया है, या अल्लाह हमने जो बयान किया है और जो दुआ मांग रहे हैं, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह तू बड़ी शान वाला है, तू बड़ी आजमत वाला है, तू बड़ा निराले वाला है, तू हर चीज़ को मतलब पूरा कर सकता है, तू हर चीज़ को मानता है, हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को देख रहा है, तो हाजिर नाजिर है, तो मुश्किल कुछ आए हम सबकी मुश्किल कुशाइयों को दूर फरमा। जितने परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे शेख मुस्तफा भाई है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे उमर भाई अली भाई उनके घर में जो मसाइल है, जो फलियात दीगर जो चीज़ें हैं, उनकी परेशानियों उनकी चीज़ों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे घर में जो है परेशानी वगैरह उन सबको दूर फरमा। सुफियान भाई हैं, हमारे अली भाई हैं और दीगर हमारे वो भाई हैं, वो उनकी भी परेशानियों को
دور فرما. یا اللہ بلال بھائی ہیں ہماری, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یہاں پہ یا اللہ جتنے بھی لوگ حضرات بیٹھے ہیں ان کی پریشانیوں کو, وباؤں کو, بلاؤں کو, خطاؤں کو سب کو دور فرما. یا اللہ سب کو امن و سکون اور اتحاد اور امن سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی اور اچھے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. حبیب بھائی آئے اور مشتبہ بھائی سے اپنے انعام حاصل کریں. چلیں عمر بھائی آئے اور مشتبہ بھائی سے اپنے انعام حاصل کریں. بلال بھائی آئے اور مشتبہ بھائی سے اپنا نعت پڑھنے کا انعام حاصل کریں. محمد سے اپنے انعام حاصل کریں. علی بھائی آئے اپنا مشتبہ بھائی سے انعام حاصل کریں, جلدی سے اپنے گفٹ حاصل کریں.